السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ ود نجم سیٹھی. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہے ناظرین نجم سیٹھی صاحب. ناظرین, آپ کو معلوم ہے آسیہ مسیح کچھ دنوں سے آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر ایک کیس کو فالو بھی کر رہے ہوں گے, مختلف ٹیلی ویژن چینلز کو فالو کرتے رہے ہیں. یہ ایک مسیحی خاتون کا کیس ہے جس کو 7 نومبر 2010 کو ایک سزا سنائی گئی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ننکانہ نے, جس میں انہیں اس خاتون کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا. اب اس خاتون کے اوپر جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ اس نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرتکب ہوئی ہے. اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کچھ ایسے الفاظ کہے جو کہ نازیبا تھے. اور اس جج کے مطابق, ان جج صاحب کے مطابق بہت سے ایسے شواہد موجود تھے جن کے تحت یہ بات ثابت ہوتی تھی کہ اس خاتون نے یہ جرم کیا. اس فیصلے کے بعد جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ اس کے بعد متحرک ہو گئیں اور انہوں نے کافی اس کے اوپر احتجاج بھی کیا. اور اب یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جو قانون ہے توہین رسالت سے متعلق اس کو ریپیل کیا جائے, کیونکہ اس کا مس یوز ہو رہا ہے, اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں اقلیتوں کو شکار بنایا جا رہا ہے اس قانون کے ذریعے. یہ قانون کیوں آیا, اس کے اندر کیا ڈیولپمنٹس ہوئی, اس کی تاریخ کیا ہے, وہ ہم سیٹھی صاحب سے ڈسکس کریں گے. آسیہ مسیح کا جو کیس ہے اس کے اوپر ایک بیک گراؤنڈر ہے. میں چاہوں گا کہ سیٹھی صاحب ہم ڈسکشن سے پہلے وہ بتا دیں اپنے ناظرین کو کہ وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے اس پورے کیس کا, یہ کیس کہاں سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ آسیہ تقریباً 1.5 سال سے جیل کے اندر تھی اور اب ان کو سزا سنائی گئی. تو پہلے آپ یہ پیکج دیکھیے, اس سے آپ کو کوئی کلیئرٹی آئے گی اور اس کے بعد ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں. یہ دو غمگین اور دکھی بچیاں اس بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ کیا پاکستانی حکومت ان کی ماں کو سزائے موت دے گی. پاکستانی کورٹس نے عائشہ کی ماں آسیہ کو موت کی سزا سنائی ہے, لیکن کسی کو زخمی, نقصان پہنچانے یا قتل کرنے کی وجہ سے نہیں, بلکہ اس پر یہ الزام ہے کہ اس نے اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. یہ واقعہ تب پیش آیا جب وہ عطن ولی کے اس باغ میں پھل اکٹھا کر رہی تھی. وہ اس بالٹی سے اپنی ساتھیوں کو پانی پلا رہی تھی, لیکن جب اس کے ہاتھ پانی کو لگے تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ پانی ناپاک ہو گیا ہے کیونکہ وہ غیر مسلم ہے. مافیا ستار اور اس کی بہن کے مطابق جنہوں نے آسیہ کو شان پیغمبر اور شان اسلام کے خلاف کچھ کہتے ہوئے سنا تھا, اس کا مطلب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی نہیں تھے. نعوذ باللہ. اس علاقے کے قاری اور پولیس نے اس واقعے کے خلاف رپورٹ درج کروائی. 15 ماہ اس جیل میں رہنے کے بعد اسے موت کی سزا سنائی گئی. پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 295C کے مطابق جس کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اسے عمر قید یا موت کی سزا سنائی جائے گی. آسیہ کے شوہر عاشق مسیح کے مطابق اس کو عدالت کے اس فیصلے نے شدید غمگین کر دیا. اس کا خیال ہے کہ اس کی بیوی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کی. قتل کی دھمکیوں کی وجہ سے اسے اپنی 2 بیٹیوں جن میں سے ایک معذور ہے اس کے ساتھ اپنا گاؤں چھوڑ کر جانا پڑا. انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق پاکستان میں گستاخی رسول کے حوالے سے بنائے گئے قوانین ہمیشہ مذہبی اقلیتوں پر مظالم ڈھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, جیسا کہ گوجرے میں عیسائیوں پر حملے کا واقعہ. انسانی حقوق کی تنظیموں کے کارکنان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے گستاخی کے حوالے سے بنائے قوانین میں اسلامی مذہبی تنظیموں اور ان کے پیروکاروں کے شدید رد عمل کے خوف سے ترمیم کرنے سے انکار کر دیا ہے, جن کے مطابق ان قوانین میں تبدیلی غیر اسلامی ہے. ناظرین, اس کیس کے بعد, اس ججمنٹ کے بعد ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ صوبے کے جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں, جو آئینی صدر ہیں, اور جناب سلمان تاثیر صاحب جو کہ گورنر پنجاب ہیں, انہوں نے ملاقات کی آسیہ سے, اور آسیہ نے ایک مرسی پٹیشن بھی دی ہے ٹو دی پریزیڈنٹ آف پاکستان کہ اسے معاف کیا جائے. لیکن آسیہ نے ان پرٹیکولر خاص طور پر کیا کہا گورنر صاحب کے ساتھ, وہ سنتے ہیں. میں تو یہی کہوں گی کہ میری چھوٹی چھوٹی بچی ہیں, میرے ساتھ ناانصافی ہوئی اور بلا وجہ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے. میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, آخری نبی ہیں, ہم ان سے ایمان رکھتے ہیں, لیکن میرے ساتھ زیادتی. شیٹی صاحب, بیک گراؤنڈ تو کلیئر ہو گیا. میرے خیال میں ہم گورنر صاحب کے پاس چلتے ہیں, جناب سلمان تاثیر صاحب کے پاس. السلام علیکم گورنر صاحب. گورنر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. عمر ہمیں رابطہ منقطع ہوا. گورنر صاحب سے بھی رابطہ کرتے ہیں. گورنر صاحب نے دراصل 2 دن پہلے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ایک مرسی پٹیشن, رحم کی اپیل
یہ خاتون جو ہے وہ درج کریں گی، اور وہ شیخوپورہ جیل بھی گئے، انہوں نے جا کے ان سے ملاقات کی، اور پھر انہوں نے وہ اپنی ریکمنڈیشن تجویز کے ساتھ صدر پاکستان آصف زرداری صاحب کو بھجوا دیے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ان کو سزائے موت سے معاف کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اور مگر قانونی کارروائی جو ہے قانون کے مطابق انہیں سزا ہو چکی۔ گورنر صاحب بھی ہمارے ساتھ، گورنر صاحب آ گئے؟ جی گورنر صاحب آ گئے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی گورنر صاحب، میں ابھی یہی بتا رہا تھا دوستوں کو، عوام کو، کہ آپ نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے کہ آسیہ کی جو مرسی پٹیشن ہے، رحم کی اپیل ہے، وہ آپ نے صدر پاکستان تک پہنچائی ہے، اور ہمیں آپ بتانا چاہیں گے کہ یہ کیسے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی مرسی پٹیشن جو ہے اس کو سمپتھیٹکلی دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی بڑی انپریسیڈنٹڈ بات ہے کہ پہلے بھی بہت سی سزائیں ہوئیں مگر ایسی مرسی پٹیشن کسی پریزیڈنٹ نے انٹرٹین نہیں کی، تو آپ نے یہ بڑی دلیری کا ایک قدم اٹھایا ہے اور بڑی انصافی کا قدم اٹھایا ہے، تو یہ کیسے یہ فیصلہ آپ کی حکومت نے کیا، اور اب آگے جا کے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک غریب اور بے بس خاتون ہے آسیہ، اور ان کے دفاع کے لیے بھی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ ایک خاتون کو ویسے بھی موت کی سزا سنانی اور اس طرح کے یعنی کیس میں جس میں کوئی کھیت میں لڑائی ہوئی ہے 4-5 عورتوں کی، اور اس وقت کوئی فیصلہ ہوا نہیں، اور فوری طور پہ پھر انہوں نے ان کو اندر جیل میں لے کے اس کے بعد 15-16 مہینے کے بعد یہ سارا کچھ ہوا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑے افسوس کی بات تھی، اور ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے تھے۔ اوکے، یہ بھی ایک سیٹی صاحب بڑا بنیادی سوال ہے، کیونکہ اس کے اوپر بھی بڑا کویسچن ہے کہ جو ہمارے یہ سارا پروسیجر ہے فائل کرنے کا کیس، خاص طور پہ اس سیکشن کے نیچے 295C کے تحت، اور پھر جس طرح سے اس کو فوری طور پر اس کے اوپر ڈیسیجن بھی آ جاتا ہے، اور لوور کورٹس کے اندر یہ زیادہ کنوکشنز ہوتی ہیں۔ جی ہاں، میرا خیال ہے گورنر صاحب پہلے بھی انہوں نے یہ بات انہوں نے کہا تھا کہ قانون کے مطابق جو کچھ ہوا، افسوس ہے کہ ایسے ہوا مگر قانون کے مطابق ہوا۔ اب قانون اچھا ہے یا برا ہے وہ تو بات کی بات ہے، مگر قانون ہے، اور قانونی کارروائی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اب اپیل ہوگی، سسپینشن ہوگی، ان کے وکیل جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، وہ الگ ایک چیز ہے، وہ چل رہا ہے۔ میرا خیال ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی ریمارک یا بات نہیں کی، انہوں نے تو صرف انسانی حقوق کی باعث کہ اس کے بیسس کے اوپر انہوں نے یہ کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپیل جو ہے اس کے اوپر غور ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں اب لائن پہ ہیں گورنر صاحب سے ہم رابطہ